خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی داستان سنا رہے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کے بعد واپس گھر روانہ ہوتے ہوئے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکیورٹی ایڈوائزر رحمان ملک نے یہ بیان دیا کہ حملہ آور نے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو پر 3 گولیاں چلائیں جو کہ ان کی گردن اور سینے پر لگی، پھر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان جاوید چیمہ کے مطابق محترمہ بے نظیر بھٹو کی موت یا تو گولی لگنے سے ہوئی یا دھماکے کے دوران اڑنے والے چھروں کی وجہ سے ہوئی، لیکن وزارت داخلہ نے بعد میں اپنا موقف ہی تبدیل کر لیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی موت گولی یا چھرے لگنے سے نہیں ہوئی بلکہ دھماکے کے دوران پیدا ہونے والی لہروں کی وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو کا سر گاڑی کی سن روف کے لیور سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ان کے سر میں ڈپریسڈ سکل فریکچر ہو گیا جو کہ ان کی موت کا باعث بنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کا یہ موقف تسلیم کرنے سے یکسر انکار کر دیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی موت گولیاں لگنے سے نہیں بلکہ حادثاتی طور پر گاڑی کا لیور لگنے سے ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان فرحت اللہ بابر نے حکومتی موقف کو یکسر جھوٹا قرار دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان اور وکیل فاروق ایچ نائک نے بھی حکومتی دعوے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا، یہاں تک کہ اس گاڑی کو بنانے والی کمپنی ٹویوٹا کے ترجمان نے بھی وضاحت جاری کی کہ ان کی گاڑی میں تو کوئی ایسا لیور ہی موجود نہیں ہے جس سے اتنا گہرا زخم آ سکے اور کسی شخص کی جان جا سکے۔ وزارت داخلہ کا یہ بیان ہسپتال کے ابتدائی بیان کے بھی منافی تھا، جس کے مطابق بے نظیر کے سر اور گردن میں گولیاں لگی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ لیکن بعد میں روزنامہ دی نیوز میں راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل اور بے نظیر کا علاج کرنے والی ڈاکٹرز کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر محمد مصدق خان کا ہسپتال کی کلینکل نوٹس کے حوالے سے یہ بیان چھاپا گیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے جسم اور سر پر کئی زخم تھے، خاص طور پر ان کی کھوپڑی بائیں جانب سے ٹوٹی ہوئی تھی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 31 دسمبر 2007 کو راولپنڈی جنرل ہاسپٹل کے ترجمان اطہر من اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے علاج کے کلینکل نوٹس میڈیا کے سامنے پیش کیے، جس پر محترمہ بے نظیر بھٹو کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کے دستخط بھی تھے۔ ان نوٹس میں شروع میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہسپتال لایا گیا سے لے کر ان کی موت کا اعلان ہونے تک علاج کی مکمل تفصیلات شامل تھیں، جبکہ رپورٹ کے دوسرے حصے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا ڈیٹیل ایکسٹرنل ایگزامینیشن شامل تھا، جس میں کہا گیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے جسم پر سر کی بائیں جانب ایک زخم کے علاوہ کوئی دوسرا زخم موجود نہیں تھا۔ ان کے سر کا ایکس رے بھی کیا گیا۔ ان نوٹس میں یہ لکھا گیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز پیتھولوجسٹ نہیں تھے اور نہ ہی خاندان کی جانب سے پوسٹ مارٹم کی اجازت دی گئی۔ اس رپورٹ کے آخر میں کاز آف ڈیتھ open head injury with depressed skull fracture leading to CPA cardiopulmonary arrest لکھا گیا، جس کا مطلب آسان الفاظ میں سر پر ایک گہری چوٹ کا لگنا تھی جس کی وجہ سے ان کے دل اور پھیپھڑے کے عوامل متاثر ہوئے اور ان کے دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ اس قتل کی تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک ٹیم کو بلایا گیا جس نے 28 فروری 2008 کو اپنی رپورٹ شائع کی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی موت دھماکے کے دوران پیدا ہونے والی لہروں کی وجہ سے ان کا سر گاڑی کے لیور سے ٹکرا جانے کی وجہ سے ہوئی۔ واشنگٹن پوسٹ میں ایک خبر شائع ہوئی کہ موقع واردات کو کلیئر کرنے کے فوراً بعد دھو دیا گیا تھا، نہ تو کوئی ثبوت جمع کیے گئے اور نہ ہی اس جگہ کو عام عوام سے محفوظ کیا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا پوسٹ مارٹم جان بوجھ کر نہیں کرایا گیا اور جلد از جلد ان کے جثہ خاکی کو دفن کر دیا گیا۔ حکومتی بیانات میں تضاد ہونے کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری نے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کا پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے کوئی زور نہ دیا، بلکہ جلد از جلد دفنانے کی کوشش کی، جس سے شکوک و شبہات مزید پیدا ہو گئے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جاری کردہ رپورٹ پر بہت سے سوال اٹھائے گئے کہ ان کی ٹیم آخر اس نتیجے پر کیسے پہنچ گئی جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا نہ تو پوسٹ مارٹم کرایا گیا اور نہ ہی موقع واردات سے ثبوت اکٹھے کیے گئے۔
बल्कि पहली फुर्सत में ही उस जगह को धो दिया गया। इस रिपोर्ट में यूके होम ऑफिस के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नेथनियल कैरी के निकात भी शामिल किए गए, जिन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मौत सर पर चोट लगने से होने की तस्दीक की। मुख्तसरन स्कॉटलैंड यार्ड ने भी हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, जिसकी वजह से बहुत से तज्ज़ियाकारों ने इस रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया। इस तरह वजह मौत आज तक एक मुअम्मा ही है। दूसरा ये पहलू था कि आखिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर फायरिंग और खुदकुश हमला किसने कराया। एक इजरायली अखबार मॉर्रिव ने इस बात का दावा किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी मौत से चंद हफ्ते कबल अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, स्कॉटलैंड यार्ड और हत्ता के इजरायली मुसाद को भी खतूत लिखकर अपनी सिक्योरिटी के खदशात के बारे में आगाह किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अमेरिका की सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर और बरतानिया की कंपनी आर्मर्ड ग्रुप को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करने को कहा, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने इन कंपनियों के एहलकारों को वीजा तक देने से इनकार कर दिया। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद इन खतूत का जिक्र ना तो हुकूमत की जानिब से कभी किया गया और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कभी इन खतूत का जिक्र किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने का जिम्मेदार अल-कायदा के सरबराह एमन ज़वाहिरी को करार दिया गया। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने भी इस खदशे का इजहार किया, लेकिन यकीन से कुछ भी कहने से इज्तनाब किया। 29 दिसंबर 2007 को इसी अल-कायदा के तर्जुमान ने एक प्रेस रिलीज में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल से ला ताल्लुकी का ऐलान किया कि हम कबायली लोग हैं और हम ख्वातीन पर हमला नहीं करते। हमें ये रस्म और रवाज नहीं कि हम खातून पर हाथ उठाएं। ये बात काफी अहम है कि अल-कायदा ने इस केस से ला ताल्लुकी का ऐलान किया, जबकि अल-कायदा की रिवायत ये है कि वो जो काम करते हैं उसकी सरे आम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर दिया कि इस कत्ल में अल-कायदा मुलव्विस है और तमाम तर जिम्मेदारी उस वक्त के सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पर डाल दी कि अल-कायदा का नाम तो सिर्फ हकीकत को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ अरसे बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का एक खत भी मंजर आम पर आया, जो कि उन्होंने खुद जनरल परवेज मुशर्रफ को लिखा कि 4 लोगों से उनको अपनी जान का खतरा है। इनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम और साबिक ISI चीफ जनरल रिटायर्ड हमीद गुल शामिल थे। बरतानवी अखबार द टाइम्स में ये मजमून शाया हुआ कि उस वक्त ISI के मुख्तलिफ कालादम तंजीमों से गहरे ताल्लुकात थे, तो शायद ये उन लोगों का काम हो सकता था, लेकिन परवेज मुशर्रफ के इस केस में मुलविस होने का इम्कान ना के बराबर है, क्योंकि इस कत्ल से मुशर्रफ को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस कत्ल के चंद ही माह बाद उनकी अपनी हुकूमत ही चली गई। इस केस में मजीद आगे क्या कुछ होता रहा और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात में आगे क्या पेशरफ्त होती रही, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला हिस्सा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।